وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 31۔ آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا جنت میں جانا انتہائی آسان ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ درس کا آموختہ ہوگا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یقیناً ہم اس شخص کا اجر ضائع نہیں کرتے جو نیک عمل کرتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 31۔ لفظی ترجمہ اولئک لہم جنات، یہ ان لوگوں کے لیے باغات ہیں، عدن دائمی، تجری بہتے ہیں، من تحتہم ان کے نیچے، الانہار نہریں، یحلون ان کو پہنائے جائیں گے، فیہا اس میں، من اساورہ من ذہب سونے کے کنگن، بیلبسون اور ان کو پہناوا ایسے کپڑوں کا پہنایا جائے گا، خضرن جو سبز رنگ کے ہوں گے، من سندس و استبرق باریک اور موٹے ریشم کے، متکئین فیہا علی الارائک تکیہ لگایا ہوگا انہوں نے تختوں پر، نعم الثواب بہت اچھا اجر ہے، وحسنت مرتفقہ بہت اچھا آرام گاہ ہے، بہت اچھی آرام گاہ ہے۔ سامعین کرام، ایمان اور عمل صالح جس نے کیا ان کو اجر کیا دیا جائے گا؟ تو اجر تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن جو گزشتہ سبق تھا اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بندگی کرنا اللہ تعالیٰ، دیکھیں ہماری ربوبیت، ہمارا رب اللہ ہے اور پھر بندگی کرنا ہم پہ لازم ہے۔ بس یہ ایک سادہ سی بات ہے، یعنی یہ ایک حق ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم اس کی بندگی میں کسی کے ساتھ اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں اس کی بندگی میں، یعنی کسی اور کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب نہ بنائیں، اور زندگی اسی کے لیے گزاریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ بندہ ہے، یعنی یہ ہمارا فرض ہے، لازم ہے۔ باقی اجر جو ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور اس کی تفصیل ہو رہی ہے کہ ان کے لیے باغات ہیں۔ ظاہر ہے کہ سامعین کرام روح کے لیے تو موت نہیں ہے، روح جو ایک دفعہ پیدا ہو گئی ہے پھر اس کا یہ ایک سفر ہے، یعنی عالم ارواح سے اس نے سفر کیا، عالم ناسوت میں آ گئی، یہ عالم رنگ و بو میں آ گئی، پھر یہ منتقل ہو جاتی ہے عالم برزخ یا عالم قبر میں، پھر اللہ تعالیٰ اسے ایک دوبارہ زندگی عنایت فرمائے گا
اور پھر وہ حقیقی زندگی ہوگی۔ یہ یعنی اصل زندگی جو ہے وہ روحانی زندگی ہے سامعین کرام، لیکن موت کے بعد یعنی عالم ناسوت میں آ کے ارواح کے دو گروپ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جو ہے وہ دوزخ میں ہوگا۔ فریق فی السعیر، ایک گروہ جو ہے وہ دوزخ میں ہوگا۔ بہرحال یعنی دنیا کے عمل سے، دنیا کی جو امتحان ہے اس سے گزر کے ارواح کے دو گروپ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جنہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا، ذرا توجہ کریں سامنے، ایک وہ جنہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے رب کو بحیثیت خالق، مالک، مطلوب و مقصود پہچان لیا، رب کے راستے پر چل پڑے، تو یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ شکر گزار بندے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے جو قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے کم ہیں لیکن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان شکر گزار بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بنائی ہے جس کا نام جنت ہے، اور جنت کی نعمتیں سامعین کرام آپ کو میں یہ بیان کروں کہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ اتنی اعلیٰ اور عرفہ رہنے کی جگہ ہے اور اتنی خاص نعمتیں اس میں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں بیان فرما رہے ہیں تو یہ اس کو سمجھنے کے لیے ہیں، قریب قریب، یعنی یہ چیزیں جو ہیں یعنی یہ اس کی مثال ہے، اور یہ الفاظ آئے قرآن میں مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار الی آخری مضمون ہے اس میں۔ تو یہ سب مثالیں ہیں، اور مثالیں یعنی جو بیان کیا جا رہا ہے اس سے کہیں اچھی ہیں، اس سے کہیں بہتر ہیں۔ حدیث کا مفہوم اعددت لعبادی الصالحون لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب امرئ مؤمن، کہ کسی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنت میں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، نہ کسی کے دل میں اس کا کوئی خطرہ محسوس ہوا ہے۔ تو سامعین کرام بہت اچھی نعمتیں ہیں، اور قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کوئی نہیں جانتا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ، جو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ کر رکھا ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ بہرحال یہ ایک بات سامعین کرام نوٹ کر لیں کہ دنیا جو ہے یہ کام کی جگہ ہے، یہ آرام کی جگہ نہیں ہے۔ آخرت جو ہے وہ آرام کی جگہ ہے، کھانے پینے اور عیش کی جگہ ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اے اللہ تعالیٰ عیش اگر ہے تو وہ آخرت کا عیش ہے۔ اب آخرت کا عیش جو ہے سامعین کرام کچھ تو بیان ہو رہا ہے اور کچھ بیان ہوتا رہتا ہے قرآن مجید میں۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں جو بیان ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ باغات ہے۔ ظاہر ہے کہ باغات میں گھر ہم سب پسند کرتے ہیں، ایک یعنی ایسا ہوتا تو نہیں، عام اکثریت کو تو ایسے ماحول، کوئی 2 محلے میں رہ رہا ہے، کوئی 3 محلے میں رہ رہا ہے، وہاں لمبے چوڑے باغات ہوں گے، اور باغات یعنی ایک جنتی کا گھر جو ہے وہ تا حد نظر ہوگا۔ یہاں تو آپ فخر کرتے ہیں میری 4 کنال کی کوٹھی ہے یا 8 کنال کی کوٹھی ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی؟ 4-5 ایکڑ یا 10 ایکڑ یا 100 ایکڑ پہ ہوگا۔ ارے وہ 100 ایکڑ کیا ہے، ہوتے تو نہیں ہیں، عام ریئر ہی ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے گھر، اور اس میں کیا ہے، دنیا کے گھروں میں کیا رکھا ہے سامنے کرام۔ تو لیکن وہاں جو ہے وہاں اعلیٰ محلات ہوں گے اور بالا خانے ہوں گے، یعنی محلات ہوں گے، اس میں کئی منزلیں ہوں گی، اونچے اونچے محلات ہوں گے، اور سامعین کرام پھر وہ محلات جو ہیں وہ باغات میں ہوں گے،
جنات، جنت اور جنات، جنت مفرد کا صیغہ ہے اور یہ جمع کا صیغہ ہے، جنات، باغات ہوں گے عدن دائمی، تجری من تحت، اس میں نہریں بہ رہی ہوں گے، اس میں آپ کا ایک گھر ہوگا۔ پھر یحلون فیہا من اصاب، آپ کا ظاہری گیٹ اپ کیا ہوگا، یہ نقشہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور ترجمہ تو آپ نے پڑھ لیا، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ ریشم اور دیبا کے کپڑے جو ہیں اور آپ کو سونے کے کنگن، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ایک شاہانہ لباس پہنایا جائے گا، شاہانہ لباس۔ کنگن پہلے زمانے میں بادشاہ جو تھے وہ موتیوں کے ہار پہنتے تھے، آپ کو معلوم ہے تاج ہوتا تھا، سر پہ تاج ہوتا تھا اور اس میں ہیرے جواہرات ہوتے تھے، اور موتیوں اور ہیروں کی مالا انہوں نے پہنی ہے مثال کے طور پہ، اور ہاتھ میں جو ہے کنگن ہے، پہلے یہ ہوتا تھا۔ آج اگر یہ مروجہ نہیں ہے، لیکن اس سے مقصد یہ نہیں ہے، اس سے مقصد یہ ہے شاہانہ آپ کا گیٹ اپ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اچھے کپڑے پہن کے سب لوگ خوشی ہوتے ہیں، اور جنتیوں کو جو لباس ہوگا تو یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق، موسم کے لحاظ سے ان کو باریک ریشم یا موٹا ریشم پہنایا جائے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک، اور انہوں نے تکیہ لگایا ہوگا ارائک، تخت، مسہریوں پہ، مسہری بڑا تخت، اور یہ اریکہ ایسے اس تخت کو کہتے ہیں جس کے اوپر چھتر ہو۔ اب ظاہر ہے، اب آپ تصور کر لیں، آرام تکیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تخت شاہانہ ہے اور اس پہ شاہانہ لباس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ایسا تخت ہے جس کے اوپر چھتر ہے، اعلیٰ ترین چھتر ہے، اور تخت شاہانہ آپ کو ملیا، اور شاہانہ لباس میں آپ بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن اتنا ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ دنیا جو ہے یہ عمل کی جگہ ہے، یہاں اللہ کی رضا مقصود ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جنت ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، جنت الفردوس، حضور نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اعلیٰ ترین جنت جو ہے وہ مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ بہرحال یہ ساری نعمتیں ہیں سامعین کرام، اور یہ کب ہیں؟ یہ بس آپ کی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ پھر تو دیکھیں، جو عرصہ دنیا ہے اور عرصہ عالم برزخ ہے، یعنی جو قبر میں ہم رہ رہے ہیں اور جو دنیا میں رہ چکے ہیں، یہ ہزاروں سال کا عرصہ روز محشر کے دن کأن لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، گویا کہ وہ نہیں رہے لیکن دن یا دن کا کوئی حصہ، یعنی جلد ہے یہ سب کچھ جو ہے سامعین کرام، بہت جلد ہے۔ یعنی یہ میں مضمون بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ قرآن کے مضامین ہیں سامعین کرام، یہ سارے میں آپ کو اشارات دے رہا ہوں کہ بھئی یہ ایک دن کأن لم یلبسوا الا، یہ اب قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، تو اللہ، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بس تھوڑی دیر کی بات ہے، جنت اور اس کی نعمتوں میں مشغول ہو جانا تھوڑی دیر کی بات ہے۔ تو یہاں تھوڑی دیر مطلب یہ ہے کہ آپ تو دیکھیں، قبر میں تو ہم نے زیادہ رہنا ہے، جب بھی قیامت آئے گی تو آئے گی، لیکن یہاں دنیا میں آپ کی عمر کتنی ہو جائے گی؟ 100 سال سے زیادہ تو کوئی نہیں جیتا، چلیں 100 سال لگا لیں۔ اب 100 سال تو آپ دیکھیں، میں نے اپنی عمر کے 60 سال گزار دیے، اب میں اپنا تجربہ آپ کو کہہ رہا ہوں، جو میرے محسوسات ہیں، میں بھی انسان ہوں آپ ہی کی طرح، تو میرے محسوسات یہ ہیں کہ بھئی کل ہی تو میں نے میٹرک پاس کیا ہے، 71 میں نے میٹرک پاس کیا ہے، اور وہ خیر جو پرائمری تھا تو اس میں تو ہم ٹاٹ پہ بیٹھا کرتے تھے، ملیشیا کے کپڑے ہمارا لباس تھا، ملیشیا کے یونیفارم تھا ملیشیا کی، اور ایک ٹوپی، وہ آپ نے کبھی دیکھی ہوگی یا نہیں، بہرحال
میٹرک میں جب آئے یا کلاس 5 میں جب ہم آئے مڈل میں، تو پھر ڈیسکوں پہ بیٹھ گئے، اور میٹرک تک پھر یہی ڈیسک اور بینچ اور ڈیسک کا ہمارا چولی دامن کا ساتھ رہا، اور سارے استاد جو ہیں وہ مجھے یاد ہیں ابھی بھی، مختلف نام ہیں ان کے، ایک ضابطہ خان صاحب تھے، اور ہمارے جو برانچ تھی اسکول کی برانچ، وہ ان کے اپنے زرنوش صاحب ان کے وہاں ہیڈ ٹیچر تھے۔ تو یہ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ اب 60 یہ اس واقعے کو، یعنی آپ دیکھیں کہ 30 اور 16 46 سال گزر گئے۔ اب یہ 46 سال مجھے بالکل نہیں محسوس ہو رہا، میں تو کہہ رہا ہوں یار تو کل ہی کی بات ہے کہ ہم ٹاٹ پہ جو ٹاٹ پہ ہم بیٹھتے تھے وہ بھی مجھے یاد ہے۔ پرائمری اسکول میں ہم آخری پیریڈ جو ہوتا تھا نا، تو اس میں دیوار کے ساتھ لگ کے ہم پشتوں میں پہاڑے یاد کیا کرتے تھے، پشتوں میں جھوم جھوم کے، چھوٹے سے ہوتے تھے، اور ظاہر ہے پہلی اور اس میں تو جب چھٹی بستہ باندھ کے اور پہاڑے یاد کیا کرتے تھے، وہ بھی ابھی گلی کی بات، اور وہ جناب 56 سال کی بات ہوگی، 56 سال پہلے یا 55 سال پہلے، آج سے 55 سال پہلے میں پرائمری جماعت میں تھا، اور جو ہے 5 پائی ہمیں وہ ملتا تھا خرچہ۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی عرصہ نہیں ہے سامنے کرام، ہم تو زندگی کو طویل سمجھتے ہیں، طویل نہیں ہے، مختصر ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اسے، یعنی آپ کے پاس اختیار ہے، زندگی گزارنے کا اختیار ہے، اگر آپ چاہیں تو اسے غفلت میں گزار سکتے ہیں جیسا کہ بہت سے لوگ گزار رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو زندگی کو، دنیا کو مقصد بنا کے آپ جی سکتے ہیں جیسے کہ لوگ جی رہے ہیں۔ اور یہ ایک انتہائی خطرناک روش ہے سامنے کرام کہ آپ نے خود بھی دنیا کو مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیا ہے، اور اپنے بچوں کی بھی ساری توجہ اپنے دنیا کی طرف کر لی ہے۔ آپ دیکھیں نا، میٹرک کے کسی بھی تعلیم جس کی مونچھیں بھیگ رہی ہوں، ان سے آپ پوچھیں کہ بھئی ایک ایک کو اٹھا کے کہ آپ کیا بنو گے، ہر ایک کوئی جواب دے گا کہ میں نے فوجی بننا ہے، دوسرا کہے گا میں نے انجینئر بننا ہے، تیسرا کہے گا میں نے ڈاکٹر بننا ہے، مثال کے طور پہ۔ تو لیکن یہ سارے مقاصد دنیاوی آپ نے ان کو گھوٹ گھوٹ کے پلا دیے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بھی ایک مقصد ہے سامنے کرام، اللہ کی رضا حاصل کرنا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑا مقصد ہے، اور یہ حاصل کرنا ہے، اس کے بغیر زندگی فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کو مقصود بنا لینا اور اس تک رسائی حاصل کرنا، یہ بھی تو ایک کام ہے، اور آپ خود بھی اس سے غافل ہیں، اور بچوں کو بھی آپ نے دنیا کی دوزخ میں آپ نے اس کو ذہن میں گھوٹ گھوٹ کے پلا دی ہے کہ بھئی تم نے یہ کرنا ہے، تم نے بڑا آدمی بننا ہے، تم نے یہ کرنا ہے۔ بھئی سب کچھ کرو، لیکن نیت تو صحیح کر لو، نیت تو آخرت کی بناؤ۔ جو یہ تو تعلیم ہے، یہ سارا کچھ ہے، تو ضروریات ہیں، یہ مقاصد تو نہیں ہے۔ تو یہ بہت ایک خطرناک چلن پیدا ہو گیا ہے سامعین کرام کہ ہم آخرت کو بھول کے اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے، اس کا نقصان ہمیں ہی ہوگا اور کچھ بھی نہیں۔ یہ ظلم ہے، ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر بھی اور اپنے بچوں کے اوپر بھی۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم وانفسهم یوم القیامہ، کہ نقصان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خاسرین جو لوگ ہیں، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان سے دوچار کر دیا ہے۔ قیامت کے دن یہ سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے۔ اور سامعین کرام، یہ اس جملے کو میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارا مقصود و محبوب و مطلوب نہیں ہے تو یقیناً ہم نقصان میں ہوں گے، پھر ہمیں دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ دیکھیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ طوفان کی نظر ہو گیا، کیوں؟
کہ دنیا اس کو محبوب تھی، اللہ کی رسول کی دعوت اس کو محبوب نہیں تھی۔ ابو لہب، ابو طالب، ان لوگوں نے اللہ کو مقصود نہیں بنایا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ دونوں کون ہیں؟ چچا ہیں۔ کون ہیں؟ چچا ہیں۔ ایک نے مخالفت کی تھی لیکن ایک نے تو حمایت کی تھی۔ کٹھن وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو طالب نے حمایت کی تھی، لیکن جنت کے حقدار نہیں ہیں، کیونکہ جنت ان کا مقصود، یہ اللہ ان کا مقصود نہیں تھا۔ تو بات یہ ہے ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں ہیں سامنے کرم۔ افسوس سے بالکل واضح طور پہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے، اور جنت کے پھر ہم ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، تو یہ بات جو ہے یہ پھر نکال دینی چاہیے۔ آپ کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جنت کی تمنا نہ کریں۔ اگر آپ دنیا ہی کو مقصود بنانا چاہتے ہیں تو دوزخ کے لیے پھر تیاری کریں، اور دوزخ ہی میں آپ کا گھر ہوگا۔ اگر اللہ کو آپ نے مقصود نہیں بنایا، اللہ پر ایمان نہ لائے، آپ نے اگر کلمہ طیبہ ادا نہ کیا اپنے قول و عمل سے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کا گھر جو ہے یقیناً جہنم میں ہوگا۔ اور کبھی خواہش کریں دعا کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں مجھے میرا گھر بتا دو، جیسے کہ ہم اکثر خواہش کرتے ہیں نا کہ جنت میں گھر، جیسے کہ حضرت عمر کا گھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھ لیا تھا۔ لیکن یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، اس پہ سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک۔ اب یہ ایک بہترین نقشہ ہے، بہترین نقشہ ہے، نعم الثواب۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت اچھا اجر ہے، بہت اچھی حسنت مرتفقہ، اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی بہت اچھا بدلہ ہے، ثواب، بدلہ، اجر، و حسنت مرتفقہ، مرتفقہ آرام کی جگہ، بہت اچھی آرام کی جگہ ہے۔ سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، ہم نے جو مضمون گزرا ہے، دو چار اسباق جو ہم نے پڑھے ہیں، اس میں خلاصے کے طور پہ یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں اس سورت کے ٹیکسٹ کے مضامین کو، اگر آپ غور کریں آیت نمبر 28 سے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ آپ اپنے آپ کو ٹھہرا لیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے رہتے ہیں اور اس مکھڑے کے طالب ہیں، یریدون وجہ ولا تعد عیناک عنہم، ان سے آنکھیں نہ پھیریے، اور ان کی بات نہ مانیے جس کے دل میری یاد سے غافل ہوں اور وہ اپنی خواہشات پر چل رہا ہو، اس کا ہر کام افراط و تفریط پر مشتمل۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور حق دو، آپ کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، جس کا جی چاہے اس پر یقین کر لے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے، لیکن جو انکار کرے گا وہ ظلم کرے گا اپنے اوپر، اور ظالمین کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کے احاط بہم سرادقھا، جس کو قناتوں نے گھیر رکھا ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اگر یہ فریاد کریں گے پیاس کی تو ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے کھولتا ہوا پانی، تانبے کی طرح گرم پانی، یشفی الوجوہ، جو چہروں کو بھون ڈالے گا، وہ پیش کیا جائے گا، اور بہت برا وہ ہے، بہت برا پینا ہے۔ وساعت مرتفقہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم جو اچھے عمل کرتے ہیں ان کا ہم عمل ضائع نہیں کرتے۔
اور ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے جنات باغات ہیں، عدن دائمی تجری من تحتہم الانہار، یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان کو پہنائے جائیں گے اس میں کنگن سونے کے، ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، اور ان کو پہناوا پہنایا جائے گا باریک اور موٹے ریشم کا، متکئین فیہا علی الارائک، اور تختوں پر، تخت شاہی پر، تخت شاہانہ پر، شاہانہ لباس میں یہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ نعم الثواب، بہت اچھا اجر ہے، بدلہ ہے۔ وحسنت مرتفقہ، اور یہ جنت بہت اچھی آرام گاہ ہے۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا۔ اب ترجمہ سنا دیجئے۔ اولئک لہم جنات عدن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہیں باغات دائمی، تجری من تحتہم الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یحلون فیہا، پہنایا جائے گا اس میں ان کو پہناوا، من آساور من یحلون فیہا، پہنائے جائیں گے اس میں ان کو من اساور من ذہب، کنگن سونے کے، ویلبسون ثیابا، اور ان کو پہنائے جائیں گے کپڑے شاہانہ، خضرن سبز، من سندس و استبرق، باریک ریشم اور موٹے ریشم، متکئین فیہا علی الارائک، تکیہ لگایا ہوگا انہوں نے تختوں پر۔ نعم الثواب، بہت اچھا ٹھکانہ ہے، بہت اچھا اجر ہے۔ وحسنت مرتفقہ، اور بہت اچھی آرام گاہ ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ These will have the gardens of Eden, beneath which rivers flow, reclining on comfortable furnishings. They will be adorned with bracelets of gold, and will wear green garments of silk and brocade. What a wonderful reward, and what an excellent resting place. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔